دعائیں بھی مانگ رہے ہو اور ڈر بھی رہے ہو کہ پتہ نہیں تمہاری دعائیں قبول ہوں گی بھی یا نہیں۔ تم پریشان ہو کہ جو خواہش کب سے تمہارے دل و دماغ میں ہے اسے دعا میں مانگنا چاہیے یا نہیں۔ تم دعائیں مانگتے ہوئے کچھ ہچکچا سے رہے ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ کا وعدہ حق ہے۔ تو جب اللہ وعدہ کر رہا ہے پھر تم شک میں کیوں ہو؟ اور پتہ ہے دعا قبول کب ہوتی ہے؟ دعاؤں کے قبول ہونے کی سب سے بڑی نشانی تمہارا اللہ پر یقین ہے۔ تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا سارا انحصار تمہارے یقین پر ہے۔ یہاں یقین کامل ہو وہاں دعا مقبول ہو گئی۔ دعا کو قبول ہونے میں سیکنڈ بھی نہیں لگتے اگر یقین کامل ہو، کیونکہ جس سے تم مانگ رہے ہو وہ دنیا کی ہر چیز پر قادر ہے۔ اس لیے تمہیں اپنے یقین پر کام کرنا ہوگا۔ اور پتہ ہے جب یقین کرتے ہیں تب کیا کرنا ہوتا ہے؟ تب جلد بازی نہیں کرنی ہوتی ہے، تب مکمل یقین کے ساتھ قبولیت کا انتظار کرنا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ کی دعا تب قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے۔ یہ نہ کہنے لگے کہ میں نے دعا کی تھی اور میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ جب تم پاورفل چیز حاصل کر رہے ہو تمہیں شیطان ضرور بہکائے گا، تمہیں تمہارے یقین سے ہٹانے کی کوشش کرے گا، لیکن تمہیں اللہ پر یقین رکھنا ہوگا۔ یقین جانو اب تمہاری دعائیں قبول ہونے والی ہے انشاءاللہ۔ بے شک موسیٰ علیہ السلام اور تمہارا رب ایک ہی ہے، محض اگر فرق ہے تو تمہارے اور موسیٰ علیہ السلام کے یقین میں۔ تم پیدا کرو نا اپنے اندر موسیٰ علیہ السلام جیسا یقین، اور پھر دیکھو تمہارے لیے وہ کہاں سے راہیں نکالتا ہے۔ جہاں سے راہوں کا نکلنا تمہارے وہم و گمان کیا تصور میں بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ پر اندھا یقین ہی تو بندے کو نوازتا ہے۔ اللہ جب بندے کو راضی کرنے پر آتا ہے تو پھر وہ راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ پھر بندہ اپنے دل کو کچھ یوں محسوس کرتا ہے کہ جیسے اس کے دل کو کبھی کسی غم نے چھوا تک نہ ہو، جیسے اس کے درد نے کبھی درد کی شدت میں اپنی چمکدار آنکھوں سے بہتا ہوا شفاف پانی دیکھا ہی نہ ہو، جیسے اس کا دل غم کی بوجھل راتوں سے گزرا ہی نہ ہو۔ وہ تو اللہ ہے، وہ جب راضی کرنے پر آتا ہے تو پھر راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا، مگر ان سب سے پہلے بندے کو ایک ایسے مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے جس میں اسے اپنی چاہ، رنج، دل، حتیٰ کہ اپنے آپ کو بھی اللہ کے حوالے کرنے پر تہہ دل سے کہنا ہوتا ہے کہ جس حال میں میرا رب راضی ہے میں بھی اس حال میں راضی ہوں۔ وہ معجزے جن کے انتظار میں تم ہو وہ تو تم سے بھی زیادہ بے تابی سے تمہارے انتظار میں ہے۔ راستے بنا دیے گئے ہیں، تمہارے تمام تر دعائیں سنی جا چکی ہیں، صبر کا سنہرا صلہ بھی لکھا جا چکا ہے۔ تمہارے آنسوؤں کی تمام تر گنتی کو یاد رکھتے ہوئے خوشیوں سے بھرا باغ بھی تمہارے نام لکھا جا چکا ہے، کیونکہ جب بات اللہ پر کیے جانے والے یقین پر آ رکے تو پھر معجزوں کا رونما ہونا ہر حال میں لازم ہوتا ہے۔